کے لیے جو آج خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے آج آپ سے کرنے کو ہے۔ زمین و آسمان کے سچے خالق اور مالک عظیم خدا تیرا شکر بجا لاتے ہیں اس موقع کے لیے جو تمہیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم تیرے حضور حاضر ہوں، وہ تجھ سے بات کریں۔ عظیم خدا تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تو ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں، کیونکہ تو انگور کا درخت ہے اور ہم تیری ڈالیاں ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ پیوست رہیں۔ شکر ادا کرتے ہیں اس بیش بہا پیار کے لیے۔ عظیم خدا آج جیسے ہم کلام سننے کو ہیں، ہمیں وہ ہمت دے، طاقت دے، وہ دانائی دے کہ ہم تیرے کلام کو اپنے اندر پیوست کر سکیں۔ اپنے خون، جس طرح خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، آج وہ کلام ہمارے خون میں دوڑے اور ہم بہت سے لوگوں کے لیے رہائی کا باعث بن سکیں اور کہہ سکیں ہم تیرے بچے ہیں، تیرے اولاد ہیں اور تیرا جلال ہم میں ظاہر ہو۔ یہ سب کچھ تیرے ابدی جلال نام سے تو مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ تو میرے عزیزو، بہت خوبصورت وقت کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، خداوند کے کلام کو سنیں، اور جو جستجو کرتے ہیں اس کی آواز، اس کے کلام کو سننے کے لیے وہ برکت کر لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ وہ عورت جو 12 سال سے موذی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے تگ و دو کی اور خدا کا کلام سنا اور نجات حاصل کی۔ وہ نابینا جو بینا ہونا چاہتا تھا، اس نے زور زور سے پکارا، وہ کیا چاہتا تھا؟ خدا کے پاس جائے اور خدا کا کلام سنے اور وہ بینا ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، میں دعوت دیتا ہوں اپنے پاس جی کو کہ آئے وہ جو خدا نے ہمارے لیے تازہ منع دیا ہے وہ آج ہمارے ساتھ شیئر کریں کلام کی صورت میں۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ساری عزت، سارا جلال ہمارے خداوند کو ملے، اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں آج کے اس پھر وقت کے لیے کہ اس نے بخش دیا کہ ہم اس کے گھر میں آئیں اور ہم نے اس کی حمد اور ستائش کی ہے۔ اینڈ آئی ڈو ہوپ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے برکت پائی ہے۔ تو اب وقت ہے کہ ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کے لیے جو حوالہ تلاوت کیا گیا، کتنے لوگوں نے غور سے سنا ہے؟ ٹھیک ہے، لوکا 13واں باب اور اس کی پہلی صرف 5 آیات تھیں، اور اس کے اندر ایک بڑا خاص واقعہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ بھائی نے زبور 90 شروع میں تلاوت کیا تھا۔ کتنے لوگوں نے زبور 90 کو غور سے سنا ہے؟ چلیں، تھینک یو، خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں حوالہ جات جو ہے اگر ہم نے ان کو غور سے نہیں سنا تو پھر کلام کی تفسیر کو ہم اچھے سے نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کلام کے حصے کو ہم غور سے سنیں تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اس سے پیشتر کہ میں سٹارٹ کروں، کسی کو یاد ہے، اگر کسی نے دیکھا ہو، میں نے آج کے لیے جو کلام کا جو ٹاپک تھا وہ ایک شیئر کیا تھا فیس بک کے اوپر؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی نے دیکھا تھا کہ وہ کیا تھا؟ آپ نے تو لائک بھی کیا تھا اس کو۔ یس جی، آپ کو یاد ہے جی۔ میں نے اس میں بات کی تھی، لکھا تھا ٹاپک آج کا مقصد جو تھا بات کرنے کا اس حوالے سے، میں ابھی آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں اس سے پیشتر کہ ہم کلام کی طرف چلیں۔ ڈیزاسٹرز، نیچرل ڈیزاسٹرز، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر مجھے نہیں پتا آپ میں سے کبھی اس سچویشن میں سے کوئی گزرا ہو کہ آپ کو کوئی مسیحی یا غیر مسیحی ایتھیسٹ کوئی یہ سوال کرے کہ اف دیر از اینی گاڈ، اگر کوئی خدا ہے تو وہ یہ سب کچھ کیوں ہونے دیتا ہے، یا وہ کیوں انٹروین نہیں کرتا، یا معصوم لوگ کیوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریسنٹلی آپ نے سنا کافی ساری چیزیں ہوئی، جیسے ارتھ کویک آیا، سونامی آیا، اس سے پہلے فلڈز آئے،
یہ نیچرل ڈیزاسٹرز تھے. اب یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں ان کا الزام ڈائریکٹلی خدا کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو کیوں زلزلہ آنے دیتا ہے. وہاں پر سینکڑوں لوگ مر گئے جس میں معصوم لوگ بھی تھے. تو یہ سوال نقطہ اٹھایا جاتا ہے, سوال خدا پر اٹھایا جاتا ہے, اور اٹھانے والے جو گنہگار لوگ ہیں وہ پاک خدا پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جی خدا نے ایسا کیوں الاؤ کیا, کیوں معصوم لوگ جو تھے وہ مر گئے. اس کے علاوہ جو اور ڈیزاسٹرز ہیں جس میں جنگی حالات ہیں, جیسا یوکرین اور رشیا کے درمیان میں ہو رہا ہے کچھ عرصے سے, بہت سارے معصوم لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. اسی طرح سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو سارے اختلافات ہیں, آلموسٹ 2 سال ہونے کو ہے, اکتوبر میں 2 سال ہو جائیں گے کہ اب تک اس میں مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی کتنے لوگ مر چکے ہیں, لیکن فیو منتھس اگو جب میں نے اس کو چیک کیا تھا تو جو ریکارڈ میں تھا اس میں تقریباً کوئی 40 سے 50 ہزار تک کی جو فگر ایک بتائی جاتی ہے کہ اب تک 40 سے 50 ہزار لوگ مر چکے ہیں ان 2 سالوں کے درمیان میں, ان اختلافات کی وجہ سے, ان جھگڑوں کی وجہ سے. اور اس کے اندر اسرائیلی لوگ بھی جو انیشل جو مارے گئے جب انہوں نے اٹیک کیا پیلسٹائنی ان کے اوپر وہ تھے, اور پھر اس کے بعد جو فلسطینی بھی, اور پھر اس کے بعد ایرانی, اور یہ سارے جو ہیں. تو یہ سارے سوالات جنم لیتے ہیں, اور لوگ بجائے اس کے کہ خدا پر بھروسہ رکھے کہ خدا اگر ہم کسی کے لیے تھوڑی فکر کر سکتے ہیں کہ جی معصوم لوگ مر رہے ہیں تو خدا تو ہم سے زیادہ فکر کرنے والا خدا ہے, لیکن ہم اس پر الزام لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہوئے کہ ہم تو فکر مند ہیں ان معصوم لوگوں کی موت کے لیے اور ناحق موت کے لیے, لیکن خدا ان کے لیے فکر مند نہیں ہے. تو یہ چند ایک سوالات تھے جو میرے سے تو بارہا پوچھے گئے ہیں, ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے متعدد دفعہ لوگوں نے میرے سے یہ سوال کیا, if there is any God then why does he not intervene and then why he allow the innocent to die, تو وہ کیوں ان کو بچا نہیں لیتا. تو اس کے لیے میرے دل میں خدا نے ڈالا کہ میں یہ آپ کے ساتھ آج کا جو کلام ہے شیئر کروں. یہ آج کا جو حوالہ ہے اس کو آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز کو ہم دیکھیں تو کلام کی طرف چلتے ہیں. لوکا 13واں باب, اور اس میں لکھا ہے, اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا. اب یہ یاد رکھیے گا یہاں پر حکمران کون ہے؟ پلاطوس. پلاطوس ہے جس نے بعض گلیلیوں کا خون جو ہے وہ ذبیحوں کے ساتھ ملایا ہے. اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ اب یسوع اس کا جواب دے رہے ہیں, میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں, بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. اب تھوڑا سا سچویشن کو سمجھیے گا. یہاں پر یہ جو یروشلم کا واقعہ ہے, یقیناً یہ گلیلی جو ہے یہ عید منانے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, قربانیاں کرنے کے لیے جو ہے وہ یروشلم میں آتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے حکمران کون ہے؟ وہ پلاطوس حکمران ہے. پائلیٹ جو ہے وہ یہاں کا حکمران ہے. چونکہ ان کو گلیلی کہا گیا ہے تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ گلیل سے. یہ لوگ جو ہیں قربانی کرنے والے یہ گلیل سے آئے ہیں. اور گلیل میں حکمران کون ہے؟ ہیرودیس. گلیل میں حکمران ہے ہیرودیس اور یروشلم میں حکمران ہے پلاطوس. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آگے چل کر ہمیں ہیلپ کرے گا اس کو سمجھ پانے کے لیے. اب یہاں پر کچھ لوگ ہیں, جیسے میں نے کہا کہ آ کے لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے, بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ ہوگا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یسوع سے یہ سوال کیا کہ پلاطوس نے ان گلیلیوں کو جو عبادت کرنے کے لیے آئے تھے, قربانیاں کرنے کے لیے آئے تھے, ان کو ناحق ان معصوم لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا, اور نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کا خون ان ہی کی قربانیوں میں, ان ہی کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیا. تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب یہ لوگ جو تھے, اب یہ تھوڑا سا سمجھیے گا, ان لوگوں کا سوال کرنے کا مقصد جو تھا وہ شاید یہ ہوگا کہ یسوع اس کے اوپر ری ایکٹ کریں گے. اور جیسا ہم نے پیچھے بھی کلام کو دیکھا تھا, یسوع کبھی بھی کسی چیز پر ری ایکٹ نہیں کرتے. جیسے کہ ہم نے کلام سیکھا تھا وہ زنا میں پکڑی گئی عورت, تو وہاں پر بھی وہ آزمائش کے لیے یسوع کو پکڑنے کے لیے, پھنسانے کے لیے وہ کر رہے تھے ایسا, تو یسوع کبھی بھی ری ایکٹ نہیں کرتے. اب یہاں پر بھی یہ جو لوگ ہیں یہ ایک سوال کر رہے ہیں یسوع کو کہ وہ ری ایکٹ کرے گا اس کے اوپر کہ دیکھو جی کیسے معصوم لوگ تھے, پلاطوس نے پکڑ کے ان کو قتل کر ڈالا, واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ.
اب यसु जो है वो फिर से एक बड़ा ही अजीब किस्म का जवाब दे देते हैं और आगे से वो उनसे एक बात पूछते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश्त में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। यसु ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उनको आगे से एक और बात कह दी कि अगर तुम भी तौबा नहीं करोगे तो तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे। अब वो लोग आगे से यसु का मुंह देखते होंगे, हमने सवाल कुछ किया, ये कुछ आगे से और तरफ ले चला है। अब ना सिर्फ ये बल्कि बात इससे आगे बढ़ जाती है। अब यसु एक और वाकया वहां पर कोट कर देते हैं और वो वाकया है, या क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलोह का बुर्ज घिरा और दबकर मर गए तुम्हारी दानिश्त में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। अब यहां पर ये जो शैलोह का बुर्ज है, द टावर ऑफ सिलोम जो है, इसके बारे में हमें बाइबल मुकद्दस में कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलती। ओल्ड टेस्टामेंट में इसका बिल्कुल जिक्र नहीं मिलता कि वहां पर ये था या नहीं, लेकिन यहां पर चूंकि यसु मसीह इसको कोट कर रहे हैं, और यहां पर ये ख्याल रखिएगा हमेशा कि ये भी एक तरह से ओल्ड टेस्टामेंट ही का हिस्सा चल रहा है अभी तक। तो यहां पर इसका जब बुर्ज का जिक्र हम सुन रहे हैं, यसु मसीह इसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह से था कि उन तमाम तर लोगों को इस वाक्य का पता था। ये वाकया बहुत पुराना नहीं था, क्योंकि इन लोगों को अभी तक याद था और ये सबको पता था। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे मैंने अभी कोट किया कि 2 साल होने को है कि पैलेस्टाइन ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था और उनके 200 लोग जो थे वो असीर बना के ले गए थे। और जब मैं ये कहता हूं तो ये आप सबको वाकया याद है, रिसेंटली हुआ था, ये 2 साल पहले हुआ था और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है और अभी तक ये हमारे जहनों में फ्रेश है, हमें याद है। तो इसी तरह से ये जो शैलोह का एक बुर्ज था, द टावर ऑफ सिलोम जो था, ये एक बुर्ज था जो बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, इसका पर्पस क्या था, इसका बनाने का पर्पस क्या था, आई डोंट नो। इसके बारे में कुछ भी मुझे ज्यादा बाइबल के अंदर डिटेल्स नहीं मिलती और सेकुलर हिस्ट्री के बारे में भी इसकी ज्यादा कुछ मालूमात नहीं मिलती। लेकिन ये एक बुर्ज था, क्योंकि यहां पर कोट किया जा रहा है और सुनने वालों ने भी कोई सवाल नहीं किया, तो उनको पता है कि ये एक बुर्ज था, ये एक टावर था, और वो टावर जो था वो गिर गया था। और ना सिर्फ वो गिरा था, बल्कि उसके गिरने से 18 लोग मर गए थे, 18 जान बहक हो गए थे। तो ये वाकया याद था सबको। तो यसु मसीह से सवाल किया जा रहा है कि उन गलीलियों का खून ज़बीहों के खून के साथ मिला दिया पिलातूस ने, तो इसके बारे में क्या कहता है? यसु कहते हैं अगर तुम भी तौबा ना करोगे तो इसी तरह से कत्ल हो जाओगे। और इसके साथ में एडिशन कर देते हैं कि क्या तुम्हारी दानिश में, क्या तुम समझते हो कि जो शैलोह का बुर्ज गिरा था और 18 लोग जो थे मर गए थे, क्या यरूशलेम के बाकी सब लोगों से ज्यादा गुनहगार थे वो कि वो इस बुर्ज के नीचे घिर के मर गए? तो अब यहां पर 2 चीजें याद रखिएगा। क्या वो 18 जो गलीली जो हैं, क्या वो जो गलीली ज़बीहे गुजरानने के लिए आए हैं, वो जो कत्ल कर दिए गए हैं, क्या वो बाकी गलीलियों से ज्यादा गुनहगार हैं? और यहाँ पर शैलोह का बुर्ज गिरने से जो 18 लोग मर गए हैं, क्या ये यरूशलेम के बाकी लोगों से ज्यादा गुनहगार हैं? ठीक है, ये 2 इक्वेशंस अपने जहन में रखिएगा कि क्या ये बाकियों से ज्यादा गुनहगार हैं जो इस तरह से मारे गए, क्या ये बाकियों से ज्यादा गुनहगार हैं जो इससे ज्यादा मारे गए। तो ये अब यहां पर सवाल जो है वो नैरो डाउन कर देता है यसु मसीह के मकसद की तरफ। वो कहते हैं हरगिज नहीं, ये भी मर गए मार दिए गए, ये भी मर गए मार दिए गए, ये दूसरों से ज्यादा बुरे या अच्छे या नहीं, ये बिल्कुल दूसरों ही की तरह थे। और यहां पर जो मारे गए ये भी बिल्कुल दूसरों ही की तरह थे। लेकिन अहम क्या है, अहम बात यसु मसीह यहां पर कहते हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन किस तरह से मारा गया, हक की मौत पर मारा गया या नाहक मौत मारा गया, इनोसेंट मासूमियत की मौत मार दिया गया या नेचुरल मौत मर गया। ज्यादा अहम नुक्ता जो है कि वो तौबा करके मरा या नहीं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इस बात को याद रखिएगा, स्टैब्लिश कर लीजिएगा कि यहां पर ये जो 5 आयात हैं इसमें 2 वाकयात दर्ज हैं, लेकिन उन दोनों वाकयात का मकसद जो है वो तौबा की तरफ लेकर आना है।
یسوع مسیح یہاں پر کہتے ہیں کہ مرنا یا نہ مرنا، جینا یا نہ جینا یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ کیا انہوں نے توبہ کی یا نہیں، اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی یا نہیں۔ اور ساتھ میں کہہ دیا اگر تم بھی توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح سے تم بھی ایک دن مر جاؤ گے۔ اب یہ تھوڑا سا جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں بائبل کے اندر اور ہسٹری کے اندر اس کی ڈیٹیلز نہیں ملتی، لیکن جوسیفس جو کہ ایک ہسٹورین ہے وہ اس سے تھوڑی سی ڈیٹیلز جو ہے وہ بتاتا ہے، کیونکہ اس نے بھی اس واقعے کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز فراہم نہیں کی، اور وہ جو ڈیٹیلز فراہم کرتا ہے وہ اس کے اندر بتاتا ہے کہ گلیلینز ور موسٹ seditious people in the land۔ گلیل کے جو گلیلی جو ہیں یہ موسٹ seditious پیپل تھے۔ seditious مین فتنہ انگیز لوگ تھے، یہ گلیلی جو تھے یہ فتنہ انگیز لوگ تھے۔ یہ جوزیفس جو ہے ہسٹورین وہ بیان کرتا ہے گلیلیوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جیسا میں نے بیان کر دیا کہ یہ گلیلی جو تھے یہ ہیرودیس کی، ہیرڈز کی جوریسڈکشن کے جو لوگ تھے یہ اس کے دائرہ اختیار کے لوگ تھے گلیلی جو تھے، اور جو یروشلم کے جو لوگ تھے وہ پائلیٹ کے دائرہ اختیار کے لوگ تھے۔ اب یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اگر یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت کو آپ یاد کریں، کرسمس کے ٹائم کو جب ہم مناتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہیرودیس کا ذکر جو ہے بار بار وہاں پر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے، جب صلیب دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہیرودیس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے ساتھ پلاطوس کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہیرودیس اور پلاطوس جو تھے وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ بات آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کے اندر دشمنی تھی، اور یہ عام دشمنی نہیں تھی، یہ مرنے مارنے والی دشمنی تھی۔ اس حد تک وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن یسوع کے طفیل جب یسوع مسیح کو وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بھیجا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ تو وہاں کا ہے، یہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے، تو اپنی جان چھڑانے کے لیے تو ہیرودیس جو ہے وہ پلاطوس کے پاس، اور اسی طرح سے یسوع مسیح کو فٹ بال کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایکٹ کے بعد، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو یسوع کو پیش کیا کہ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس کا فیصلہ کر، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ یہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم پڑھتے ہیں جب ہم ایسٹر کا جو پیریڈ ہے جب اس کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا یہ اس سے بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے تقریباً 3-3.5 سال خدمت کی، تو یہ واقعہ جو ہے یہ سم ویئر ان بٹوین ہوگا۔ تو ہیرودیس اور پلاطوس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن بعد میں جا کر وہ دوست بن گئے تھے۔ اب یہ بات کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا، جیسا میں نے کہا کہ یہ گلیلی جو تھے یہ بہت زیادہ فتنہ انگیز، the most seditious پیپل تھے، اور ان کی اسی بیہیویئر کی وجہ سے جو ان کا بیہیویئر تھا جب وہ یہاں پر عید منانے کے لیے یا صرف قربانی کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے آئے تھے، تو ان میں سے کسی کا یا چند ایک کا یا کسی گروپ کا کوئی بیہیویئر اس طرح کا تھا جس کی وجہ سے جو پائلیٹ جو تھا، جو پلاطوس جو تھا، وہ پرووک ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ان کے کسی بیہیویئر کی وجہ سے پلاطوس جو ہے وہ پرووک ہوا۔ اب وہ ہیرودیس کو آلریڈی پسند نہیں کرتا، اور اس کے دائرہ اختیار کے لوگ جب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، تو وہ غصے میں آگ بگولا ہوا۔ There is no one to ask me, I can do whatever I want to۔ تو وہ جو ہے پلاطوس جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور وہ پکڑ کر ان گلیلیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور انہی کا خون اس کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی جو ہے یہ ہسٹری جو جوزیفس جو ہے جو گلیلیوں کے بارے میں اس نے بتایا، اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ پاسبلی ایسا
ہوا. اب اس کے بارے میں کوئی لڑائی یا جھگڑا یا کوئی کنکریٹ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو بائبل اس کے بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیلز فراہم کرتی ہے اور نہ سیکولر ہسٹری. تو چونکہ گلیلیوں کے بارے میں جوسیفس نے جو بتایا کہ ان کا کیریکٹر کس طرح کا تھا، تو ہم اس سے کچھ اس بات کو اخذ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے بڑھ کر یا اس سے کچھ فرق بات ہو تو یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ در حقیقت ہوا کہ پلاطوس نے ان گلیلیوں کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا. اور لوگ آ کر یسوع سے سوال کرتے ہیں کیا یہ باقی گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ یسوع کہتے ہیں ہرگز نہیں. پھر یسوع ایک اور واقعہ بتا کر کہتے ہیں کہ شلوہ کا برج گر گیا اور 18 لوگ مر گئے، تو کیا وہ باقی یروشلم کے لوگوں سے زیادہ گنہگار اور برے تھے؟ ہرگز نہیں. اور ساتھ میں یسوع آگے اپن کنکلوڈ کر دیتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم اسی طرح سے مرو گے اور مر جاؤ گے. اب ہم اپنے سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ لوگ سیلاب میں، لوگ سونامی میں، لوگ زلزلوں میں، ڈیزاسٹرز میں، نیچرل ڈیزاسٹرز یا ان نیچرل ڈیزاسٹرز یا جنگی حالات یا کچھ بھی یا ایکسیڈنٹس یا کسی طرح سے غیر طبعی موت مر جاتے ہیں. کیا وہ ہم جو زندہ ہیں یا باقی لوگ جو زندہ ہیں، کیا وہ ان لوگوں سے زیادہ گنہگار ہوتے ہیں جو ان ڈیزاسٹرز میں مر جاتے ہیں؟ تو جواب ابھی ہم نے دیکھا، یسوع نے کہا ہرگز نہیں. دس از ناٹ امپورٹنٹ. مرنا جو ہے وہ برحق ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو ہر کسی نے مر جانا ہے، لیکن ضروری کیا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی جائے. دس از مور امپورٹنٹ. تو اس لیے چاہے ڈیزاسٹرز نیچرل یا ان نیچرل، لوگ ان میں جو مر جاتے ہیں انوسینٹ اور کرپٹ اور واٹ ایور، دس از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ کیا ہے کہ انہوں نے توبہ کی تھی یا نہیں، اور توبہ کرنے کے بعد وہ مرے ہیں یا بغیر توبہ ہی کے مر گئے ہیں. دس از مور امپورٹنٹ. اب ہم آ جاتے ہیں کہ زندگی اور موت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگین گو بیک ٹو جینیسس، پیدائش ارتقاء کے عمل میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر یسوع مسیح جہاں پر خدا جو ہے وہ ہر ایک چیز کو کریٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا کو کریٹ کیا، درخت، جانور، پرندے، ہوا، پانی، آسمان، زمین، ہر ایک چیز کو خداوند، یہاں پر کریشن کا عمل ہو رہا ہے. اب وہاں پر خداوند نے آدم کو کریٹ کیا، اور جب آدم کو کریٹ کیا تو خدا نے آدم کو کتنی زندگی کے لیے کریٹ کیا تھا؟ کتنے سالوں کے لیے اسے بنایا تھا؟ ایٹرنیٹی کے لیے، فار ایور کے لیے. خدا کا کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ یہ کچھ سال جیے گا اور پھر اس کے بعد مر جائے گا، کیونکہ موت کا ابھی تک تصور نہیں تھا. تو جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے یقیناً اسے ہمیشہ کے لیے، ایٹرنیٹی کے لیے بنایا تھا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جینیسس چیپٹر 2 اور ورس 16 کے اندر خدا نے آدم کو کہا کہ باغ کے ہر ایک درخت کا پھل تو کھانا، یہ ساری نباتات تیرے کھانے کو ہوں، لیکن باغ کے بیچوں بیچ کا یہ جو درخت ہے تو نے اس کا پھل نہیں کھانا. اور ساتھ میں اس کو بتا دیا کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا. اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آدم جو ہے وہ آج کے بچوں کی طرح یا آج کے انسان کی طرح نہیں کہ جو کہ ایک نومولود بچہ پیدا ہوگا جس کو بولنا نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، کھانا نہیں آتا، پینا نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، بلکہ آہستہ آہستہ وہ سیکھتا ہے. آدم جو ہے اس کو خدا کو آہستہ آہستہ سکھانے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ آدم جو ہے ایٹ ونس ہی واز میچور انف. اور آج ہم میں سے کوئی بھی اگر شخص اپنے آپ کو میچور یا انٹیلیجنٹ یا سمجھتا ہے میرا انٹلیکچوئل، میرا آئی کیو لیول بڑا ہائی ہے، تو آدم کے آئی کیو لیول سے یقیناً بہت کم ہے. کیونکہ آدم جو ہے اس کو جب خدا نے کریٹ کیا تو ہی واز فلی انٹلیکچوئل، اس کو ہر ایک چیز کا ہم سے زیادہ پتا تھا. اور آج جتنا ہم موت کو جانتے یا سمجھتے ہیں، آدم کو ہم سے بہت زیادہ موت کے بارے میں پتا تھا، کیونکہ خدا نے اس کو کہا جس روز تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو مرا. وہ آگے سے کوئی سوال کرتا نہیں دکھائی دیتا. خداوند مرا کیا مطلب، کیا ہوگا، موت کیا ہوتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل، ہی نیو. کیونکہ خدا نے اس کے اندر جب جو چپ ڈالی تھی یہ فلی لوڈڈ تھی،
تو اس کو ہر ایک چیز کا پتا تھا. تو خدا نے اس کو یہ صرف ایک جو ہے حکم دے دیا یا ایک کنڈیشن اس کے لیے رکھ دی یا ایک فری ول کو چیک کرنے کا پیمانہ وہاں پر رکھ دیا کہ باغ کے بیچوں بیچ کا یہ جو درخت ہے تو نے اس کا پھل نہیں کھانا، لیکن جس روز تو نے اس کا پھل کھایا تو مر جائے گا. دا پروسیس آف ڈیتھ تیری لائف کے اندر آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا جو ہیں وہ گناہ کر لیتے ہیں، وہ اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں. اب خدا جو ہے وہ اپنی بات سے مکر نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، پیچھے نہیں جا سکتا. تو خدا نے کہا تھا جس روز تو نے اس کا پھل کھایا تو مرا. اور اسی روز سے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی زندگی کے اندر جو موت کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ جیتا رہتا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب آدم مر جاتا ہے. اور آدم کتنے سال کا تھا جب وہ مر گیا؟ 930 سال کا، 930 ایئرز کا تھا آدم جب وہ مر گیا. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ عمر ہوئی، جو میکسیمم ایج تھی، وہ جینیسیس کے اندر ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جس کا نام ہے میتوسلا، اس کی سب سے میکسیمم عمر ہوئی اور اس کی عمر کتنی تھی؟ 969 969 برس جو میتوسلا تھا وہ جیتا رہا، اور یہ میکسیمم ایج تھی، یعنی آدم سے بھی زیادہ. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمریں جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں. گریجولی یہ عمریں جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں. اب یہاں پر یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیے گا کہ یہ عمریں بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور آدم اور حوا نے جب اس باغ کا درخت کا پھل کھا لیا تو یہ ایک گناہ تھا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. یہ ایک گناہ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قائن اور حابل کا واقعہ کہ قائن اپنے بھائی حابل کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے. گناہ اور بڑھ گیا. اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. دن با دن لوگوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہ بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں، اگر اس کو بغور مشاہدہ کر کے دیکھیں تو عمریں جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور گناہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، اس کو میرے لیے یاد رکھیے گا، اینڈ پہ جا کے اس کی ہم بات کریں گے. سن گرو، ٹھیک ہے جی، سن گرو اینڈ دا لائف شرینک. Sin grew, life shrank. Sin increased, life decreased. عمر کم ہو گئی، گناہ بڑھ گیا. لیکن یہ جو گرو کا لفظ جو ہے یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، یہ آگے چل کر ہمارے کام آئے گا. تو اس کو یاد رکھیے گا، sin grew, life shrank. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ اس قدر بڑھ گیا کہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا. اب یہاں پر بھی ایک پوری اس کے اندر یہ ایک پورا میسج ہے کہ جب لکھا گیا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا، یعنی اس نے غم کیا، تو یہ اس طرح کا غم نہیں ہے یا یہ اس طرح کا ملول ہونا نہیں ہے ہائے ہائے میں کی کر دیتا بے، کاش کہ میں انج نہ کرتا، ایک جو انسانی رد عمل ہوتا ہے. یہ ہرگز اس طرح سے نہیں ہے. اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے، کسی وقت اس کے اوپر بات کریں گے. پورا ایک سرمن ہے اس کے اوپر کہ وہ مقصد کیا ہے اس بات کا کہ جو خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کا طوفان اس قدر بدی بڑھ جاتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میری روح اب انسانوں سے مزاحمت نہیں کرتی رہے گی. یہ تو گناہ بہت زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بدی اس قدر بڑھ گئی ہے اور یہ لوگ سن ہی نہیں رہے. تو پھر اس کے بعد خدا جو ہے وہ نوح کا طوفان لے کر آتا ہے، اور وہاں پر جینیسس چیپٹر 6 اور ورس 3 کے اندر ہم دیکھتے ہیں جینیسس 6:3 یس کہ وہاں پر جو ہے عمر کی ایک حد بندی کر دی گئی. اب وہ عمریں جو 900 ایئرز اور 930 اور 969 ان کو ڈیکریز کر کے ان کو شرنک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سن جو ہے وہ گرو کرتا جا رہا ہے، انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پیدائش 6 باب اور اس کی 3 آیت میں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کہتا ہے کہ انسان کی عمر جو ہے وہ 120 برس کی ہوگی. اب کوئی بھی انسان جو ہے وہ 120 برس کی عمر سے تجاوز نہیں کر سکتا. 120 تک تو کوئی پہنچ سکتا ہے، 120 سال اور ایک دن کا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک فوٹو دیکھی کسی بوڑھے شخص کی، اور اس کے ساری سکن جو ہے وہ رنکلڈ ہو چکی ہے، اور ساتھ میں کسی نے کیپشن لکھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں 160 اور 200 years old person still living and this and that. I said
फेक, रॉन्ग, झूठ हो ही नहीं सकता। खुदा ने 120 की हद मुकर्रर कर दी है, 120 से कोई तजावज कर ही नहीं सकता, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इसलिए खुदा ने जो है वो इंसान की उम्र जो है वो हदबंदी कर दी 120 साल। अब 120 साल से ऊपर कोई नहीं जाएगा। और ये याद रखिएगा, यहां पर ये जो जेनेसिस के अंदर हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान की उम्र 120 कर दी, ये इसको तहरीर करने वाला शख्स पता है कौन है? पैदाइश की किताब का मुसन्निफ कौन है? मूसा। मूसा यहां पर तहरीर कर रहा है कि इंसान की उम्र 120 साल होगी, फुल स्टॉप। और फिर हम देखते हैं, जब हम कलाम को पढ़ते हैं, हम कलाम के संजीदा तालिब इल्म हैं, तो हम चले जाते हैं ज़बूर के अंदर, जहां पर अक्सर हम कोट करते हैं, सबको वो याद है कि इंसान की उम्र जो है वो 70 बरस होगी, और अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। अब यहां पर उम्र जो है वो और ज्यादा श्रिंक हो गई है। अब 120 से श्रिंक होके, ये हदबंदी नहीं की गई लेकिन श्रिंक हो गई है कि अब इंसान की उम्र जो है वो 70 साल की होगी, और अगर कुव्वत हो तो 80 साल की होगी, या किसी के हालात अच्छे हों, जैसे वेस्ट में हम रहते हैं, यहां पर चूंकि उस तरह की परेशानियां, दुख या मुसीबतें नहीं हैं, अब शायद वो भी कम होना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक के जो नर्सिंग होम में हम ओल्ड पीपल देखते हैं, दे गो अप टू 100, या बाद औकात कोई 101। मेरा ख्याल है मैंने अब तक जो देखे वो 101 या 102 पे जाके दम तोड़ देते हैं, इससे ज्यादा ऊपर मैंने नहीं किसी को देखा। लेकिन हदबंदी जो है वो 120 की है। लेकिन यहां पर बयान कर दिए गए इस ज़बूर 90 के अंदर, भाई ने हमारे लिए पढ़ा था कि हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, इससे ज्यादा किसी की उम्र हो नहीं सकती। अब यहां पर ये ज़बूर 90 के अंदर आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये पता किसने तहरीर किया है? मूसा ने। मूसा ने वहां पर लिखा इंसान की उम्र 120 साल होगी। इस ज़बूर के अंदर मूसा ही ने लिखा खुदा के हुक्म से कि इंसान की उम्र जो है वो 70 बरस होगी, और अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। अब ये इंसान की उम्र की, उसकी जिंदगी की लिमिट्स हैं। व्हाट डू यू थिंक, किस उम्र में लोग मर जाते हैं? 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 70, 80 या इससे कुछ ज्यादा। बाज़ औक़ात कुछ लोग 1 साल 2 साल, कुछ माँ के बच्चे भी जो हैं वो मर जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल हम बात कर रहे थे डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर जिसके अंदर मासूम लोग मर जाते हैं। लोग बड़ा खुदा के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए आपस में बात करते हैं, अगर कोई खुदा है तो इन मासूमों को क्यों बचा ना लिया, क्यों खुदा ने इंटरवीन ना किया, क्यों खुदा ने इन बच्चों को, आपने देखा होगा फलस्तीन के अंदर कितने बच्चे अब तक मर चुके हैं। यूक्रेन और रशिया की वॉर के अंदर ये जो अभी नेचुरल डिजास्टर्स आए, जब सैलाब आए, जब सुनामी आया, जब जलजले आए, उसके अंदर कितने मासूम बच्चे मर गए। लोग सवाल करते हैं कि अगर कोई खुदा है तो क्यों इन लोगों को बचा नहीं लेता, क्यों इन मासूमों को बचा नहीं लेता। और जो हवाला हमने पढ़ा था लूका, उसके अंदर हमने क्या एस्टैब्लिश किया था, यीशु मसीह ने क्या कहा, मरना या जीना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने तौबा की या नहीं की, तौबा करने के बाद मरे हैं या अपने गुनाहों ही के अंदर मर गए हैं। अब यह बात याद रखिएगा, कोई भी जो है चाहे तो वो गुनहगार है, कम गुनहगार है, ज्यादा गुनहगार है या इनोसेंट है, हर किसी को मरना तो बहरहाल है, विच इज इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद दूसरी बात जो है, जिंदगी के बाद ये हमारा जो है वो पुख्ता यकीन है इस बात के ऊपर। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे मज़ाहब हैं जिनके अंदर ये फेथ है कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है, और किसी तरह से कोई जो है वो अल्टीमेटली वहां पर पहुंच जाते हैं, जैसे हिंदुइज्म के अंदर के जो है वो मुख्तलिफ जन्म होते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद आप जम हो जाते हैं इटर्निटी के लिए। तो बहरहाल किसी ना किसी हद तक हर एक मजहब के अंदर इस बारे में फेथ पाया जाता है कि इस जिंदगी के बाद भी कुछ बाकी है, और उसके लिए जो क्लियर फेथ रखते हैं जैसा हम या इस्लाम के अंदर, तो वहां पर 2 चीजें पाई जाती हैं कि जिंदगी में मर जाने के बाद जब हम अगले जहान की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर 2 बेशक
بڑے جو ہیں وہ جگہ ہیں جہاں پر انسان پہنچائے جاتے ہیں. ایک جو ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے, جس کو ہیل کہا جاتا ہے, جس کو شیول کہا جاتا ہے, اور دوسری طرف وہ ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے, فردوس کہا جاتا ہے, ہیون کہا جاتا ہے, پیراڈائز کہا جاتا ہے. تو یہ دو وہ جگہ ہیں جہاں پر ہر ایک انسان ان فیتھ کے مطابق جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کہا جاتا ہے کہ جس کے نیکیاں جو ہیں وہ اس کے گناہوں سے زیادہ ہوں گی, جس نے نیکیاں زیادہ کر رکھی ہیں, جس کے پاس ثواب زیادہ ہے, وہ تو جنت میں بھیجا جائے گا, اور جس کے گناہ جو ہیں وہ ان نیکیوں سے زیادہ ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ بالکل اس طرح سے کہا جاتا ہے ان کے ایمان کے مطابق کہ ایک پلڑا ہے, اس کے اندر تولا جائے گا کہ نیکیاں تولی جائیں گی اور اس کے گناہ جو ہیں وہ تولے جائیں گے. اگر تو نیکیاں زیادہ ہے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو جنت, اور اگر گناہ کا ہے تو دوزخ. لیکن کرسچینٹی اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ کرسچینٹی کے اندر ہم جو اچھے کام کرتے ہیں وہ ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے ہرگز نہیں کرتے, ہم نیکیاں کمانے کے لیے اچھے کام نہیں کرتے, بلکہ ہم اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام خدا نے بنائے عالم سے پیشتر ہمارے کرنے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں. بلکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے, اگر کوئی نیکی کرنا جان چکا ہے اور وہ نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے یا جان چکا ہے اور نہیں کرتا اور گناہ کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے. اب اس نے گناہ کیا نہیں, صرف نیکی نہیں کی, تو خدا کہتا ہے دس از ایکول ٹو گناہ کرنا. اس لیے جو نیکی کرنا سیکھ چکا ہے, جان چکا ہے, وہ اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نیک کام یا نیکیاں ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نجات تک نہیں پہنچاتے, بلکہ ہماری نجات کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں کہ ہم نجات حاصل کر چکے ہیں, ہم نجات یافتہ ہیں. اس لیے اب ہم اچھے کام کرتے ہیں کیونکہ خدا ہم سے ایسا چاہتا ہے. اب سوال پھر اسی طرف آ جاتے ہیں کہ توبہ کرنا ضروری ہے مرنے سے پہلے. لوگ کہتے ہیں کہ جی انوسینٹ لوگ جو ہیں وہ مر گئے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی آخری عدالت ہے اس کے حوالے سے, یا جنت یا دوزخ کا جو تصور ہے اس کے حوالے سے, اور ہم اپنے کرسچن فیتھ کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر کوئی شخص جو ہے وہ ہیل کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے, اور کن ایسی وجوہات کی بنا پر وہ ہیون کے اندر بھیجا جاتا ہے. اس کے لیے تین بڑے جو ہیں وہ اس کی ٹائپس جو ہیں یا گناہ کے حوالے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ تین اس کے جو ہیں وہ بڑے جز ہیں. ایک ہے موروثی گناہ جس کو کہا جاتا ہے اوریجنل سن. اوریجنل سن کی وجہ سے, جو موروثی گناہ ہے اس کی وجہ سے. اور دوسرا جو ہوتا ہے, دوسرا جز جو ہے وہ ہے انسان کے اپنے گناہ, اپنے گناہوں کی وجہ سے. اور جو تیسری بات یا تیسرا جز جو ہے وہ ہے یسوع مسیح کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے. اب یہ وہ تین باتیں یا تین گناہ ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ جہنم کی طرف دھکیلا جاتا ہے. ون از اوریجنل سن, موروثی گناہ. موروثی گناہ کیا ہے؟ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر آ جاتا ہے. اب میرا خیال ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کہ واٹ از اوریجنل سن, موروثی گناہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے انسان کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ڈو آئی نیڈ ٹو؟ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی اس اوریجنل سن کے ساتھ پیدا ہوا ہے, سن آف ڈس اوبیڈینس فرام ایڈم. چلیں تھوڑا سا اس کو میں بیان کر دیتا ہوں جلدی سے. اس کو بالکل اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں, اینڈ وی ہیو ون پرائم منسٹر اینڈ وی ہیو پارلیمنٹیرینز. اب فار انسٹنس جیسے یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے, اور اگر انگلینڈ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے یا ہم اسرائیل جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں, کھڑے ہیں, مدد کریں یا نہ کریں. لیکن باقی جو سب لوگ ہیں کچھ ان میں سے ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی اسرائیل کا ساتھ دیں, کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فلسطین کا ساتھ دیں. لیکن جب اوور آل بات کی جائے تو انگلینڈ کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ اسرائیل کا.
میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں کہ اب وہ فیصلہ کس نے کیا. یہ جو آدھے لوگ کہہ رہے ہیں یس اسرائیل کا ساتھ دو, یہ ان کا بھی فیصلہ نہیں ہے. جو آدھے لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل کا ساتھ نہ دو, یہ ان کا بھی فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر. اب پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, انہوں نے وہاں پر ووٹنگ کی ہے اور پرائم منسٹر نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. اب اوور آل جب بات کی جائے گی, انگلینڈ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, لیکن یہ جو لوگ تھے تو انہوں نے تو اس فیصلے میں حق میں نہیں کہا, لیکن اس فیصلے کا اثر ان کے اوپر بھی آئے گا, وہ چاہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہی ہے. اسی طرح سے آدم نے گناہ کیا. اگر آج ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس نے تو گناہ نہیں کیا, لیکن چونکہ آدم ریپریزنٹ کر رہا تھا پوری انسانیت کو, مین کائنڈ کو, تو اس نے جو گناہ کیا, اس نے جو حکم عدولی کی, وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو گئی انسان کے اندر, چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. انڈرسٹوڈ؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے موروثی گناہ. اب دوسری بات ہم نے کی انسان کے اپنے گناہ. اب جو بھی کوئی اس عمر تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتا ہے, تو اگر وہ گناہ کرتا ہے, اگر وہ ایسے کام کرتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے یا اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہے, تو وہ گناہ کر رہا ہے, تو وہ ان گناہوں کی وجہ سے سزا پاتا ہے. اور تیسری بات جو ہے یسوع مسیح کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے. جیسے کوئی شخص سن بلوغت کو پہنچ چکا ہے, کوئی شخص اس عمر کو پہنچ چکا ہے جہاں پر وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یسوع مسیح حقیقی خدا کا بیٹا یا نجات دہندہ ہے یا نہیں. اب اگر اس تک اس تعلیم کو پہنچا دیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں, تو وہ اس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. لیکن اس شخص تک جس تک وہ پیغام پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے یسوع مسیح ہی میرا کفارہ ہے, میں اس پر یقین لے آتا ہوں, تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے اور وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے. اوریجنل سن موروثی گناہ کی وجہ سے ہم جہنم میں دھکیلے جا سکتے ہیں, اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں دھکیلے جا سکتے ہیں, یا یسوع مسیح کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں دھکیلے جا سکتے ہیں. یہ تین ہی گناہوں کی قسمیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جنت یا جہنم کے بارے میں اپنے لیے فیصلہ کروا سکتے ہیں یا اپنے لیے ہم تعین کر سکتے ہیں. اب اس بات کو یاد رکھیے گا, جب یہ تین باتیں کہی گئیں تو سوال یہ تھا کہ ڈیزاسٹرز کے اندر کچھ ایسے معصوم بچے مر جاتے ہیں جن کا تو کوئی قصور نہیں, جنہوں نے تو ابھی تک کوئی گناہ ہی نہیں کیا, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ موروثی گناہ ان کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ دو اگلے جو گناہ ہیں وہ اس عمر تک پہنچے ہی نہیں کہ وہ خود سے کوئی گناہ کرتے, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور دوسری بات, وہ اس عمر تک ہی نہیں پہنچے جہاں تک وہ پہنچ کر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول یا نہ قبول کر سکتے, وہ اس عمر تک بھی نہیں پہنچے. تو اب جو تین کیٹیگری تھی, موروثی گناہ, اپنا گناہ, یسوع مسیح پر یقین نہ لانے کا گناہ, تو پہلی کنڈیشن جو ہے اس کے مطابق تو وہ گناہ ان کے اندر ٹرانسفر ہوا, لیکن اگلے جو دو گناہ تھے وہ تو اس حد تک پہنچے ہی نہیں. تو واٹ ڈو یو سے, ان بچوں کا کیا انجام ہوگا؟ یس, جنت میں. یس, دیٹس ٹرو, بالکل. دس از انڈرسٹوڈ. اسی لیے ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا. موروثی گناہ تو ان کے اندر ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن دو باتیں اور بھی تھی. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اپنے گناہ وہ انہوں نے تو کرنے کی عمر تک ہی نہیں پہنچے, اور جو یسوع مسیح کو قبول کرنے یا نہ کرنے کی حد تک ہی نہیں پہنچے. اس کے لیے چلے بائبل مقدس کے اندر دیکھ لیتے ہیں, بائبل اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے. بائبل ہمارا سٹینڈرڈ ہے, وہی ہمیں اس بات کا جواب دے گی کہ ان کا کیا ہے. آ جاتے ہیں یونا کی کتاب کے اندر, بک آف جونا. آپ سب کو پتا ہے, اس کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہے, سیکھ رکھا ہے, حوالے پڑھے ہوئے ہیں. ہم نے بائبل کو جب جو مائنر پروفٹس کی سیریز کے اندر بھی جونا میں پڑھا ہے, تو جونا اس کا چوتھا باب اور اس کی آخری آیت میں ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں وقت کو بچانے کے لیے. وہاں پر لکھا ہے, خدا جونا کو سمجھانے کے بعد, سکھانے کے بعد, آخری ورس کے اندر, وہ جس کو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا, یہاں پر لکھا ہے یونا چوتھا باب اور اس کی 11ویں آیت,
اور کیا مجھے لازم نہ تھا، اب یہ دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں۔ اب اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں جو امتیاز نہیں کر سکتے، جنہوں نے بھی نہیں پتا سجا کھبا کیے، تو یہ کون ہے؟ یقیناً بچے ہیں، انوسنٹ ہیں، معصوم ہیں، جو ابھی اس ایج تک نہیں پہنچے، اور ان کے لیے خدا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے ان کی فکر کرنا ضروری تھا، میں نے اس لیے ان کو بچایا۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے یہاں پر کوئی یہ یہودیوں کی قوم نہیں ہے، یہاں پر پیگن رہنے والے ہیں، یہ پیگنز کے لیے خدا کے دل میں رحم ہے، اور خدا کہتا ہے 1,20,000 ایسے ہیں وہاں پر، بے شک وہ غیر دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے ہیں، ان کے آباؤ اجداد جو ہیں وہ جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ 1,20,000 معصوم لوگ ہیں، اور مجھے ان کو بچانا ضرور تھا جونا، اس لیے میں نے تجھے کہا کہ جا وہاں جا کر منادی کر، تاکہ یہ جو 1,20,000 ہیں یہ اس ایج تک پہنچ سکیں جہاں پر وہ جا کر اپنے لیے ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ان کو کیا کرنا ہے اور ان کو آگے کس زندگی کو حاصل کرنا ہے۔ تو خدا یقیناً یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ معصوموں کی ہم میں سے سو کالڈ، جو ہم خدا پر الزام لگا دیتے ہیں اگر کوئی خدا ہے تو اس بچے کا کیا قصور تھا جس کو مر جانے دیا، خدا کے پاس اس بچے کے لیے انتظام محفوظ ہے، وہ بچہ ہمیشہ کی زندگی میں پہنچایا جائے گا، اور وہ بچہ ہمیشہ کی زندگی کو انعام میں حاصل کر لے گا، جو اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ خدا کی بخشش ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، نیچرل یا ان نیچرل، معصوم لوگ مر رہے ہیں، اگر کوئی خدا ہے تو وہ انٹروین کیوں نہیں کرتا؟ خدا اس لیے انٹروین نہیں کرتا کیونکہ یہ جہان جو ہے وہ شیطان کے اختیار میں دے دی گئی ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ چاہتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ ہاں خدا کا اختیار اوور آل ہے، خدا روکتا ہے، بعض اوقات روک لیتا ہے یا روک سکتا ہے، یا بعض اوقات وہ چیزوں کو ہونے دیتا ہے یا نہیں ہونے دیتا، جیسا کہ ہم ایوب کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں۔ خدا کی مرضی اوور آل ہے، لیکن اس نے وقتی طور پر یہ جہان کا خدا ابلیس کے اختیار میں دے رکھا ہے، تو وہ ہونے دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹ ڈیسیژن اس کے پاس ہے۔ اگر کوئی معصوم مار دیا گیا ہے تو آخر تو اس نے مر جانا تھا، 5 سال 10 سال 15 سال 50 سال 70 80 120، اس کے بعد تو مرنا ہی تھا، اور اگر آج ہی مر کر وہ ہمیشہ کی زندگی کو، ایٹرنیٹی کو حاصل کر چکا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہرگز دکھ کرنے کی یا خدا پر الزام لگانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے خدا پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ اب اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں، جو مرنے کے حوالے سے اور مر جانے کے حوالے سے، اور جو لفظ میں نے کہا تھا گروہ کو یاد رکھیے گا، وہ آگے چل کر ہمیں اب ہیلپ کرنے والا ہے۔ تو دوسرا پطرس اس کے 3 باب کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ ہمیشہ کی موت مر جائے، بلکہ خدا کا ہمیشہ سے پلان یہی ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہر کوئی انسان ہیون میں جا کر اپنی ایٹرنیٹی خدا کے حضور میں گزار سکے۔ اب موسیٰ نے لکھ دیا کہ انسان کی حد عمر کی جو ہے 120 سال ہوگی، اور پھر زبور میں کہا کہ 70 سال یا 80 سال ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وقت گزرتا چلا جاتا ہے، یسوع مسیح اس جہان میں آ جاتے ہیں انسان بن کے، اور پھر یسوع مسیح منسٹری کا آغاز کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح بہت سارے انہوں نے کلیم کیے، ایک بہت بڑا کلیم جو ہے وہ جان چیپٹر 10 اور اس کی ورس 10 کے اندر کر دیتے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہ بڑا کلیم کیا، انہوں نے کہا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔
موسیٰ کہہ رہا ہے خدا کے حکم ہی سے اس نے لکھ دیا کہ انسان کی عمر کی حد جو ہے وہ 120 سال ہے. پھر اس نے کہا کہ 70 سال یا 80 سال ہے. یسوع مسیح آئے, انہوں نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم اور وہ کثرت کی زندگی پائیں, ہمیشہ کی زندگی پائیں. اب یسوع مسیح کا یہ جو دعویٰ ہے اس کے مطابق ہم اس کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کسی غیر مذہب کے شخص کے ساتھ, یا جو خدا پر بھروسہ نہیں رکھتا. وہ کہے گا جی یسوع مسیح نے کلیم کیا ہوا ہے کہ جی ہمیشہ کی زندگی, کثرت کی زندگی جو ہے وہ میں دینے کے لیے آیا ہوں. لیکن آپ جو مسیحی, جو آپ یسوع مسیح پر بھروسہ اور ایمان رکھتے ہیں, آپ بھی ہمیشہ کی زندگی, آپ بھی تو مر رہے ہیں, آپ بھی تو مر جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم بھائی پاسٹر نو کے بھائی کا فیونرل, آئی تھنک ہی واز 76 ایئرز اولڈ, 76 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. اور ایک اور میرے محلے میں جس کا مجھے بڑا افسوس ہوا, ایک نوجوان شخص تھا جس کو قتل کر دیا گیا, آئی تھنک ہی واز 39 اور 40 عمر جس تھی, سالار سی کیسر صاحب کے بیٹے جو تھے جی. تو مطلب کہنے کا ہے کہ دیر آر آل دی ایجز فرام 0 to 80 یا 0 to 100. کسی بھی عمر کا کوئی شخص جو ہے وہ مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے, طبعی موت مر جاتا ہے, یا ڈیزاسٹر یا قتل یا کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو ہم یسوع مسیح کے دعوے کو کسی غیر مسیحی کو, کسی ایتھیسٹ کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں, کیسے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات جو ہے پھر اگین کلام مقدس میں چلے جاتے ہیں, بائبل ہی اس کے بارے میں ہمیں سکھا سکتی ہے اور وہی اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے. 1 کرنتھینز چیپٹر 15 اور اس کی ورس 35 سے آنورڈ نکال لیجئے گا. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے, اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں. اے نادان, تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا, اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف دانہ ہے, خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا. مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے, اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم. اب یہاں پر یہ بڑا خوبصورت, بڑا مزے کا, انٹرسٹنگ جو ہے یہ حوالہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا اے نادان تو نہیں جانتا کہ ایک بیج, چھوٹا سا ایک دانہ بیج جو ہوتا ہے, تو اس کو لے جاتا ہے اور اس کو زمین کے اندر بو دیتا ہے. جو بیج جو ہے اس کی شکل اور اس کی جو ساری لیئرز اس کو کر کے دیکھ لو وہ ٹوٹلی فرق ہوتی ہیں. لیکن جب اس بیج کا پودا نکلتا ہے, اور اگر کبھی کسی نے کوئی پودا اگایا ہو آپ نے دیکھا, جب وہ اس سخت زمین کو پھاڑ کر ایک ننھا سا, ایک ننھی سی وہ کومپل نکلتی ہے, آئی فائنڈ اٹ امیزنگ. میں اس کو دیکھ کر بیٹھ جاتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے میں اس خوبصورت تنکے کو دیکھتا رہوں کہ کیسے آپ کبھی وہ آپ سے غلطی سے ٹوٹ جائے, اس کو آپ زمین میں جتنا مرضی ڈال کے دیکھ لیں وہ زمین کے اندر آپ واپس نہیں ڈال سکتے, کیونکہ زمین سخت ہے اور وہ بہت ہی سافٹ اور نرم ہے. لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ بیج میں سے ایک ننھا پودا جو ہے وہ اس ہارڈ زمین کو پھاڑ کر کیسے باہر نکل چلا آتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ گرو کرتا ہے. دین اٹ گروز. اور بالکل اسی طرح سے یہاں پر خدا کے کلام کے اندر بیان کر دیا گیا کہ جس طرح سے ایک بیج جو ہے اس کو زمین کے اندر تم دفن کر دیتے ہو اور وہ زمین کو اس دھرتی کا سینہ پھاڑ کر پودا باہر نکل آتا ہے اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ رائی کے دانے کی بھی دی گئی ہے کہ رائی کا دانہ جو کہ سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے, لیکن جب وہ اگتا ہے تو اس کا درخت جو ہے وہ سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے, جو کہ بادشاہی کی ایک مثال دی گئی ہے. تو یہاں پر یہ بیان کر دیا گیا کہ زندگی جو ہے یہیں تک نہیں ہے. جب اس بیج کو بو دیا جاتا ہے, جب ایک اس شخص کو جو کہ توبہ کر چکا ہے, جو کہ یسوع مسیح میں محفوظ کیا جا چکا ہے, جب گو کہ وہ اس جہان فانی سے رخلت کر جاتا ہے, طبعی غیر طبعی موت مر جاتا ہے, جب اس کے جسم کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے, تو خدا اس کو ایکسپلین کرتا ہے جیسے وہ دانہ, وہ بیج دھرتی میں سے اگ آتا ہے, اسی طرح سے یہ جو مردہ ہے وہ اگ آئے گا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے, بلکہ ہم ان کو زمین کے اندر دانے کی طرح گرو کرنے کے لیے دبا آتے ہیں, اور بیج کو دبانے کے بعد انتظار کیا جاتا ہے کہ کب
وقت ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ پودا نکلے گا اور وہ بہت بڑھ جائے گا. تو یہ بات میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, sin grew and the life shrank. اب یہاں پر یاد رکھیے گا, یہ دانا بیج جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیا گیا, پھر اسے زندگی آتی ہے, and then the life grows and grows and grows to eternity. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح کا اگین آ جاتے ہیں مکاشفہ کے اندر, وہاں پر صاف طور پر لکھ دیا گیا ہے, جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اگر ہم خدا کو قبول کر چکے ہیں, اگر ہم یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں, اگر ہمارا ایمان اور بھروسہ اس کے اوپر ہے, تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. گو کہ وقتی طور پر اس جہان کے اندر سب تو نہیں, لیکن بہت سارے وہ انتظار کرتے کرتے اگر مر جاتے ہیں تو ان کو زمین کے اندر بو دیا جاتا ہے, سو کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ گرو کرتے ہیں ٹو دا ایٹرنٹی. خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے, آپ کو, سبھی سننے والوں کو برکت بخشے. اور اگر کوئی شخص ہمیں کبھی سوال کرے تو ہم ان کو مناسب طور پر اس بات سے, اس حوالے سے جواب دے سکیں کہ اگر ہم یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ہم توبہ کر چکے ہیں, تو گو ہم مر جائیں تو بھی ہم زندہ کیے جائیں گے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کیے جائیں گے, اور ایٹرنٹی تک رہیں گے, اور اپنے خدا کے حضور میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گے. خدا ہم سب کو برکت دے, آمین. ہم کھڑے ہو جائیں. آج ہم سیکرامنٹ میں, ہولی سیکرامنٹ میں, پاک سیکرامنٹ میں شریک ہونے کو جا رہے ہیں. یسوع مسیح کے گوشت اور خون کی روحانی خوراک میں شامل ہونے والے ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ بڑا حق دیا ہے کہ ہم اس کے خون اور گوشت کے روحانی پہلو کو جان چکے ہیں, جان سکتے ہیں. اور جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں, لیتے ہیں, تو ہم یسوع مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہیں, اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا منجی یسوع مسیح جو تھا وہ میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر مصلوب کیا گیا. اس نے میری اور آپ کی سزا جو تھی اپنے اوپر لے لی, اور میری اور آپ کی عدالت جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور اس کے مر جانے کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن چکے ہیں. تو اپنے آپ کو تیار کریں گے اس ٹیبل پر شامل ہونے کے لیے. جس طرح سے خدا نے ہمیں سکھا رکھا ہے اسی طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے, سیکھیں گے. میں کوائر سے کہوں گا کہ پلیز آپ سامنے آ جائیں گیت کے لیے, اور بھائی نادر آ جائیں, اور بھائی نجف آپ آ جائیں میرے ساتھ اس کمینین کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے. آپ ساؤنڈ کو دیکھ لیجئے گا, شاید ضرورت پڑے گی. خدا کے کلام میں سے سنیں تسلی کے کلمات. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پولس رسول فرماتے ہیں یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. یوحنا رسول فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز, اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اور پولس رسول اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں, کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بہتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے, لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں.